أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. اگر قبر میں تمہیں نجات ملنی ہے، آخرت میں نجات ملنی ہے تو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھو. اللہ کے ذکر سے بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اللہ کے ذکر سے یعنی جیسے ہمارا ذکر کا مراد ہے انڈیا پاکستان خاص کر جو عربی نہیں جانتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اچھا وہ لاؤ ادھر پانی لاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر، کدھر جا رہے ہیں آپ، استغفر اللہ، یعنی جذبے سے نہیں پڑھتے ہم. استغفر اللہ جب کر رہے تو ہم یہ نہیں کر رہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے، ہم جو گناہ کرے اس کی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے، اس کے سامنے گڑ گڑا رہے. یہ کیفیت نہیں ہوتی، بس تسبیح کے دانے پھرتے رہتے، باتیں چلتے رہتی، دماغ کہیں اور چلتا ہے، زبان کہیں اور چلتی ہے، تو یہ ذکر نہیں ہے مراد. ذکر سے مراد ہے کیفیت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو سمجھتے ہوئے ہر وقت تر رکھنا، یہ چیز ہے. دوسری ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر دن کی ہر گھڑی میں اللہ کا ذکر کرنا. جہاں پر برائی دیکھ رہے روکتے رہنا، یہ اللہ کا ذکر ہے. جہاں پر نیکی کا آپ کو جو نیکی پتہ چلی وہ سامنے والے کو شیئر کرنا، یہ ذکر ہے. صرف تسبیح کے دانے پھرانا یہی ذکر نہیں ہے. اللہ کے کلام کا ہر وقت گفتگو کرتے رہنا، اللہ کے کلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہنا، اللہ کے عذاب کے بارے میں بتاتے رہنا، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے رہنا، یہ چیز ذکر میں شمار ہے. اگر یہ ہوگا ہمارے پاس، یعنی اچھا جیسے ہم بار بار سمجھتے ہیں، کلاس میں بھی میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنا آپ کو جج کرو، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھ کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیندار کہتے، اللہ والا کہتے، یا پھر ہاں ٹھیک ہے نارمل مسلمان کہتے؟ کیا کہتے آپ کو؟ یعنی آپ کے بارے میں لوگوں کے پاس کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کی زبان کھلی تو اللہ کی بات کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا، اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا. کیا ہمارا یہ کیا کہتے ہیں، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے؟ اگر کامیاب ہونا ہے، نجات ملنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں سرخرو ہونا ہے، تو ہمیں اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے. کون سا ذکر؟ اللہ کا ذکر. بات بھی کر رہے، جیسے ایک صحابیہ کا ہم نے پڑھا تھا، وہ جواب کچھ گھر کی باتیں بھی اگر کرتے تھے تو قرآن کی آیت سے ہی کرتے تھے. باہر بھی گئے تو قرآن کی آیت سے، خرید و فروخت کرنا ہے تو بھی قرآن کی آیت سے، یعنی کہیں کچھ کسی کو انفارمیشن دینا ہے تو بھی قرآن کی آیت سے. یعنی زبان سے صرف اللہ اللہ ہی نکلنا ہر بات میں. بچوں سے بات کر رہے ہو آپ، گھر والوں سے بات کر رہے ہو، اڑوس پڑوس سے بات کر رہے ہو، ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا. تو جا کر یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اللہ والے لوگوں سے کہلوانے کے لیے کوششیں کرو. اگر ایسے کریں گے تو نیگیٹو میں چلا جائے گا، وہ اللہ والے بننے کے علاوہ شیطان والے بن جائیں گے. تو یہاں پہ اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی نصیب کریں گے، قبر میں بھی، موت کے وقت بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. تو اس کے ریلیٹڈ دعائیں کئی ساری ہے جو ہم نے تشہد میں پڑھتے ہیں 4 کے، اور اس کے علاوہ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و رب اسرافیل اعوذ من الحر النار ومن عذاب القبر، یہ دعا آپ پڑھیں. اور
جب عربی میں کوئی نہیں آتا تو اپنی زبان میں اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر. پہلے تو اس کی کیفیت سمجھے. ہم شیطان نے اتنا ہمیں بہکا دیا، ہم بولتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے مسئلہ کوئی نہیں، برداشت کر لیں گے عذاب، ٹھیک ہے. نعوذ باللہ، کتنی غلط بات ہے، کتنا گھنونی بات ہے یہ کہ ہم کہہ رہے ہیں ہم بخار برداشت نہیں کر سکتے، ہم اپنا سر درد برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی لوگ چیلنج کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دے گا. یہ بھی غلط فہمی لوگوں کے اندر شیطان نے ایسے پیدا کر دی کہ کچھ بھی عمل مت کرو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو بہرحال قبر کے عذاب سے، موت کی سختی سے ہمیں بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ضروری ہے، اللہ کی طرف آنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختی سے محفوظ رکھے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. النار آگ ہے، یعرضون وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا اس پر، غدواً صبح، والعشیہ اور شام کو، صبح اور شام کو آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اور دوسرا ویوم، اور جس دن، تقوم قائم ہوگی، الساعہ قیامت، ادخلوا وہ داخل کیے جائیں گے، ان سب کو داخل کیا جائے گا، آل فرعون کو، اشد العذاب سخت ترین عذاب میں. اس آیت میں عذاب کے 2 مرحلے ذکر کیے گئے ہیں. پہلا یہ ہے، ایک ہے کہ کمتر عذاب. کمتر عذاب کون سا ہے؟ قبر کا. قبر کا کمتر کیوں ہے؟ صرف وہاں پہ کھڑکی کھولی جاتی، صرف وہاں پہ اژدھے چھوڑے جاتے، صرف وہاں پر جنت بعض چیزیں بس ایک جھلکیاں دکھا رہے، یہ جھلکیاں ہیں، جھلکیاں ہی اتنی خطرناک ہے تو اصل عذاب کتنا ہوگا دیکھیں. تو یہ ہلکے عذاب کے جھلکیاں ہیں قبر میں. آگے دوسرا جو فقرہ ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا، اور جس دن قائم ہوگی، یہ اصل ہے، اصل عذاب ہے، اصل سزا ہے قیامت کے وقت کا یہاں پر ذکر ہے. آل فرعون کو اشد العذاب سخت ترین عذاب میں. اچھا یہاں پر صرف آل فرعون بول دیے تو ہم میں شیطان یہ بھی ڈال دیتا ہے وہ آل فرعون کے لیے ہے نا عذاب، ہم تو بخشائے ہیں. آل فرعون، فرعونیت جس کے اندر ہے، ہم نے یہ ابھی پڑھ کے آئے سارا مومن اور فرعون کے بارے میں جو واقعہ پڑھ کے آئے، اس میں فرعون کی کیا کیا چالیں تھی، کیا کیا حرکتیں تھی، اور وہ حرکتیں کیا ہمارے پاس نہیں ہیں. تکبر کرنا، حق کو نہیں ماننا، اللہ تعالیٰ کی بات کا کھیل مذاق کرنا، اور اس کو ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا رہنا، کیا یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں؟ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہے تو فرعونیت ہمارے اندر ہے، اور فرعونیت ہے تو جو فرعون اور اس کے قوم کا حشر ہوا ہے وہی حشر ان لوگوں کا ساتھ بھی ہوگا، جیسے ہمارے ساتھ بھی ہوگا اگر ہم نے فرعونیت کی کوئی بھی چیز اختیار کی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. سورہ نساء آیت 97 میں بتایا گیا کہ جو بھی لوگ قیامت کے دن ایکسکیوزز پیش کریں گے، وہ ایکسکیوزز قابل قبول نہیں ہونے والے، وہ ایکسکیوزز اللہ تعالیٰ کے پاس ریجیکٹ ہو جانے والے ہیں. تو آیت 97 میں بتایا جو اپنی جانوں پر ظلم کیے، یعنی گناہ کر کے اپنے آپ کو دوزخی بنائے، فرشتے ان کے روح قبض کرتے وقت پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ موت کے وقت فرشتے اگر کہتے کہ تم کس حال میں زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں، دوسری بار پھر ریپیٹ کروں گی یہ چیزیں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض جو احکام دیے، جو کرنے کے کام دیے، اس کے خلاف ہم زندگی گزار رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نفس کی پوجا مت کرو، اپنے دل کی بات مت مانو، تمہارا دل میرے کنٹرول میں ہے، میں جتنا چاہتا ہوں ویسے تمہارا دل ہونا چاہیے، لیکن ہم نفس کی پوجا کر رہے. یہ شرک ہے.
اپنی من مانی زندگی گزار رہے، یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ تو منع کیے لیکن ہم نفس کی پوجا کر رہے۔ فرشتے ماریں گے، اس وقت مار مار کے پوچھیں گے کہ تم نے نفس کی پوجا کیوں کی تھی؟ اور اللہ تعالیٰ کہیں گے موت کے وقت اس لیے بھی مارا جائے گا کہ نماز میں نے اتنی دفعہ تمہیں فرض کیا تھا تو تم نے بے نمازی ہو کر زندگی کیوں گزاری؟ پھر ماریں گے موت کے وقت پیٹوں پر، اور کل ہم نے پڑھا تھا ان کے پیٹوں پر، ان کے منہوں پر چھپیٹے ماریں گے، تو مار مار کے بولیں گے تم نے کیوں گزاری ایسی زندگی؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں سود کو حرام کیا تھا اور حرام کمائی کو حرام کیا تھا، حرام کے ایک دانے کو پیٹ میں لینے سے منع کیا تھا، لیکن تم نے حرام کمائی کی، حرام کھایا، کیوں کھایا؟ پھر ماریں گے۔ اور پھر فرشتے پوچھیں گے اس وقت موت کے وقت انصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کا میں نے تمہیں کہا تھا لیکن تم ناانصافی کیوں کیے؟ تم اپنے ساتھ ناانصافی کیوں کیے؟ تم لوگوں کے ساتھ ناانصافی کیوں کیے؟ تم ساری مخلوق کے ساتھ ناانصافی کیوں کیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے کہیں گے کہ تم ناانصافی کیوں کیے، یہ کہہ کے پھر ماریں گے۔ نیکسٹ پوچھا جائے گا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تم ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کیوں کیے؟ تم ماں باپ کے ساتھ غلط آواز میں کیسے بات کیے؟ تم ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کیوں کیے؟ ٹھیک ہے، اور ماں باپ کی فرما برداری اور دنیا والوں کی فرما برداری کہاں تک ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حد تک۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد رکھی وہاں تک، حد کراس کر کے اگر کوئی ماں باپ حکم دے تو وہاں پہ سورہ لقمان میں ہم نے پڑھا تھا ان کی بات نہیں ماننا، لیکن حد کے انڈر میں تم بات کیوں نہیں مانے ان کی؟ اللہ تعالیٰ کے خلاف جانے کا حکم دے تو مت مانو، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کے انڈر وہ حکم دے تو ان کی بات ماننا ہے، کیوں نہیں مانے؟ یہ کہہ کے ماریں گے۔ اور فرشتے اس سورہ نساء کے آیت 97 میں ہم کیا سمجھے کہ فرشتے یہ بھی بولیں گے کہ تمہیں اگر نہیں ہو رہا تھا وہاں پر عمل کرنا، کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ شوہر ظالم ہے اور وہ دین پر عمل کرنے نہیں دے رہا ہے، یا گھر والے ظالم ہیں وہ دین پر عمل کرنے نہیں دے رہے، اسلام قبول کرنے نہیں دے رہے، تو ہم کیا کرنا؟ وہاں فرشتے پوچھیں گے، موت کے وقت ہی بولیں گے اللہ تعالیٰ کی زمین تھی کیوں نہیں نکلے تم؟ کسی اور زمین پہ جا کے دین پر عمل کرتے نا، وہیں پر ڈٹ کے کیوں تھے؟ تم ڈر رہے تھے کہ کھانا کیسے ملے گا، پانی کیسے ملے گا، تم اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ تو سبب پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز تمہیں دینے والا ہے، تم کیوں نہیں کیے؟ تو اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کیے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیے، نیکی جہاں پر بھی تم دیکھو نیکی کا حکم دو اور بدی سے روکو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ بھی ماریں گے فرشتے۔ اور تمہیں پردہ کرنا تھا، تمہارے گھروں کو با پردہ گھر بنانا تھا، تم نے نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ پھر منہوں پہ اور پیٹوں پر چپیٹے مار مار کر اس کی روح نکالیں گے۔ شیطان کو، دنیا کو، نفس کو میں نے معبود بنانے سے منع کیا تھا، تم نے شیطان کی عبادت کی، اس کی بات مان کر دنیا کی عبادت کی، دنیا میں بزی رہ کر، دنیا میں مبتلا رہ کر نفس کی عبادت کی، تم نے نفس کی بات مان کر، نفس کی پوجا کر کر انا کی تم نے عبادت کی، اب میری من مانی، میں جیسا بول رہی، میں جیسا بول رہا ویسا کرنا، ویسے ہونا، یہ کر کے تم نے شرک کیا۔ پھر فرشتے ماریں گے موت کے وقت چپیٹے، منہوں پر، پیٹوں پر، تم نے کیوں نافرمانی کی تھی؟ اور فرشتے یہ بھی بولیں گے تو سنتا تھا، تو جانتا تھا، پھر بھی تو نہیں مانا، سنتے سمجھتے، یہ افسوس 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 کا عالم ہوگا۔ یہ ریپیٹ یہ چیز سنتے جائیں، بہت سارے احکام ہیں، اور سب سے بڑی ہم نافرمانی اللہ تعالیٰ کی یہ کر رہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن پر نہ تدبر کر رہے، نہ تذکر کر رہے، غور و فکر نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے خیر خواہ ہے، پتہ ہے نا سب کو؟ آپ کے آخری وقت بھی امتی 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 یہی نکل رہا تھا، لیکن وہ اتنے محبت کرنے والے اپنی امت سے، وہ نبی بھی اللہ تعالیٰ سے ایک شکایت ضرور کریں گے، ایک شکایت، وہ شکایت کا قرآن میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ میری قوم نے، ان کو عذاب دو آپ، کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنے پیٹوں کے پیچھے ڈال دیا،
قرآن کو صرف اوپر اوپر ایسے ترجمہ کرتے تھے، قرآن کو ایک تبرک کے طور پر ہر دن اٹھا کر صرف پڑھتے تھے، نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، نہ اس پر تدبر کرتے تھے، نہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے تھے، نہ اس پر عمل کرتے تھے، صرف انہوں نے تبرک اور کھیل تماشے کے لیے ڈیلی پڑھ رہے تھے، نہ عمل کر رہے تھے. تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پنشمنٹ دینے کا التجا کریں گے. میری امت نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ ہم کر رہے؟ کہاں کر رہے؟ کون کتنے لوگ کر رہے؟ ہم نے کتنی دعوت لوگوں کو پہنچائی؟ اگر سورہ انعام آیت 94 میں بھی بتایا گیا، اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے ہو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو پیچھے ہی چھوڑ آئے ہو. جیسے ٹریولنگ ہے نا، انسان کا ٹریولنگ ہے، روح تھی، پھر ماں کے پیٹ میں آئے، پھر دنیا میں آئے، پھر برزخ میں جائیں گے، پھر آخرت میں جائیں گے. تو اب دنیا میں آئے، یہ ہالٹس ہے، ہالٹ، ٹھیک ہے. اصل ہمارا اوریجن کیا ہے؟ جنت ہے. آدم اسلام جنت سے نیچے اترے، تو اوریجن ہمارا جنت ہے. پھر جنت میں جانا ہے، جانے کے لیے جیسے ہم گھر سے نکلتے تو گھر آنے کے لیے جو ٹریول کرتے بیچ میں ہالٹس ہوتے ہیں، تو وہ ہالٹس میں رہ کے، ویسے دنیا کی یہ زندگی بھی ایک ہالٹ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ہم آئے دو چیزوں کے لیے، ایک ہے دنیا کی چیز اور ایک ہے آگے لے جانے والی چیز. وہ ایک چیز کیا ہے جو دنیا کی ہے؟ 2 گز کفن، بس 2 سفید چادر کے لیے ہم دنیا میں آئے، اور بہت سارا عمل لے جانے کے لیے دنیا میں آئے، ٹھیک ہے. تو اس بات کو سمجھے، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ انعام میں یہاں پر بتائی ہے کہ تم جیسے تنہا میں نے تمہیں پیدا کیا اور تنہا تم میرے پاس آؤ گے. تو جب تنہا ہم جا رہے تو ہمارے ساتھ جو صرف عمل ہے اس کو ہمیں درست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا بنائے. ایمان والا وہی ہوتا ہے جو عمل کرتا ہے، عمل کر کے دکھاتا ہے. سورہ محمد آیت 28 میں بتایا گیا، فرشتے اس لیے ماریں گے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس دنیا پر کے یہ وہ راہ چلے جس سے اپنوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے ان کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. فرشتے کیوں مار رہے؟ اس آیت میں کیا بتایا گیا کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ راستے پر چل رہے تھے، اس راستے پر تھے جو اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ تھا. اسی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جب ہم گناہ کریں گے، پہلی بات تو یہ حیرت کی بات لگتی ہے اور افسوس کی بات لگتی ہے، ہمارے پاس گناہ کیا ہو رہا اس کا ہی سمجھ نہیں ہے. ہم سمجھ رہے کہ ہم صحیح جا رہے، ہم سمجھ رہے کہ جتنا ہم ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں گناہ کیا کیا ہو رہا، آخر گناہ ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہر وقت ہم گناہوں میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے. ہم گناہوں میں مبتلا نہیں ہیں، ہماری زندگی آرام سے چل رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات برداشت کی، تو فرق نہیں ہے ہماری اور ان کی زندگی میں. بات بتانا میں یہ چاہ رہی ہوں، جب ہم دین میں پورے کے پورے اتریں گے، لوگ ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ٹھیک ہے. تو ہم چین سے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ہم پورے کے پورے دین میں نہیں ہیں. قرآن کو سمجھنے کے بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن 2 ذریعے کیا ہے؟ ایک ہے تذکر اور ایک ہے تدبر.
تذکر اور تدبر. تذکر جو سب کر رہے، صرف نارملی پڑھ رہے، ٹھیک ہے. تدبر کے لیے غوطے لگانا پڑتا ہے، سمندر میں گہرائی میں جانا پڑتا ہے، ایک ایک ورڈ کے پیچھے پڑ جانا پڑتا ہے، تب جا کے انسان کو صحیح جو اس کا جو مزہ ہے وہ اس کو ملے گا، صحیح جو ہدایت ہے وہ اس کو ملے گی، صحیح فہم، صحیح سمجھ تبھی حاصل ہوگی جب ہم اس میں تدبر کریں گے، ڈیپتھ